حضرات گرامی، ابھی 2-4 دن بعد بڑا ہی اہم فریضہ شروع ہو رہا ہے۔ اس فریضہ کو روزہ کا نام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ روزہ ہماری کیا تربیت کرتا ہے، یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس پر میں کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ روزہ جس بہت بڑے مشن کے لیے، مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا، اس مشن میں ہم کامیاب ہوں۔ روزہ سب سے بڑی ہماری تربیت جو کرتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ روزہ روزے دار کی تقویٰ پر تربیت کرتا ہے کہ اے مسلمان، تو نے روزہ رکھا ہے تو تیرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں یہی بیان ہے، لعلکم تتقون، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حضرات گرامی، جو شخص ڈر جاتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، وہ دونوں جہان میں کامیاب انسان ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ روزہ ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہر گناہ کے کام کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، اے انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا ڈر کا نام تقویٰ ہے۔ دل چاہتا ہے گناہ کروں لیکن اللہ کا ڈر آڑے آ گیا، نہیں گناہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ دوستوں نے مجبور کیا گناہ کر، لیکن اللہ کا ڈر غالب آ گیا، نہیں کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی، فیملی نے مجبور کیا یہ کام کر۔ ایک طرف معاشرہ ہے، امی ابو ہیں، بہن بھائی ہیں، دوسری طرف انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نہیں جی اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ پوری سوسائٹی، معاشرہ مجھے گالیاں دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھ سے بولنا چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے گناہ نہیں کرنا، یہی ڈر ہے، یہی تقویٰ ہے۔ حضرات گرامی، روزہ ہی نہیں، جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان جس طرح تو اللہ سے ڈرتے ہوئے روزے رکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حج روزے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری میں۔ تو جتنے بھی عبادات ہیں ان کا سب سے بڑا ویژن، مقصد وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اگر میں نے 30 روزے یا 29 روزے رکھے ہیں، میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، تو سمجھ لیں میرے روزے میرے کام آ گئے ہیں۔
پورا مہینہ میں نے روزے رکھے، لیکن جو گناہ روزوں سے پہلے کرتا تھا آج بھی وہ کر رہا ہوں، سمجھ لے میرے روزے رہ گئے ہیں، بیکار ہیں، سارا مہینہ میں بھوکا پیاسا رہا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزے نے جو میری تربیت کرنی تھی وہ میری تربیت نہیں ہو سکی۔ حضرات گرامی، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلیاں غیبتیں سب کچھ کرتا جا رہا ہے، ایسے شخص کو اس کا روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حلق سے ہم کتنا کچھ گزارتے ہیں، ایک دن میں کچھ 100 چیز کھا بھی جاتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو سمجھ کر، اللہ جی تو نے حکم دیا ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھائیں گے پیئیں گے تو بھاگیں گے نا، پھر ہی کام کریں گے نا، بھوکے پیسے رہی تو کیسے ہم چلیں گے، طاقت نہیں آئے گی، تو اللہ کا حکم سمجھ کر کھاتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ جو ہی روزہ شروع ہوا کھانا پینا بند۔ حضرات گرامی، کھانا پینا چھوڑ دیا اللہ کا حکم سمجھ کر، جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اور زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، جسم کے ساتھ کتنے زیادہ ہم گندے کام کر جاتے ہیں، گناہ والے کام، جہنم والے کام کر جاتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو وہ کام بھی نہیں چھوڑے، تو ایسے روزے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، روزہ دوسری ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جیسے حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں جانے دینی، پیٹ کو خالی رکھنا ہے، کھانا پینا منع ہے، جس رب نے روزے کی حالت میں کھانا پینا منع کیا ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے جھوٹ بولنا بھی منع کیا ہے، دھوکہ دینا منع کیا ہے، ہیرا پھیری منع کیا ہے۔ حضرات گرامی، تیسری اہم تربیت جو روزہ ہماری کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالنا۔ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ میرے گھر میں رزق حلال سے 100% رزق حلال ہے، سیب میں نے خریدے ہیں، روزہ رکھ لیا ہے، اب رزق حلال سے خریدا ہوا سیب، خریدی ہوئی روٹی، روزے کی حالت میں میرے لیے کھانا حرام ہے۔ کس نے حرام کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، کہ روزے دار کوئی چیز نہیں کھائے گا۔ اللہ جی میں نے رزق حلال سے کمایا ہے، ہاں نہیں کھانا۔ پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے، ہم پانی نہیں پیتے۔ گھر میں کیلے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی ذات ہے جس کا حکم مان کر حلال بھی ہم نے حرام قرار دے دیا۔ حضرات گرامی، حلال روزے کی وجہ سے اللہ کا حکم مان کر ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، تو اسی اللہ رب العالمین نے روزے کے علاوہ بھی پابندی لگائی ہے، اے میرے بندو تم نے حرام نہیں کھانا۔ سمجھ لگ گیا مسئلہ میرے خیال میں؟ بھائی روزے کی حالت میں کس نے حرام کیا کھانا پینا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو روزے کے علاوہ آج روزہ نہیں ہے، آج بھی اللہ نے منع کیا ہے میرے بندو تم نے حرام نہیں کھانا۔ 11 مہینے ہم حرام کھاتے پھریں، رمضان میں آ کے حلال بھی چھوڑ دیں، تو گویا روزہ ہماری تربیت نہ کر سکا۔ جو مشن تھا اللہ رب العالمین کا، جو مقصد تھا روزہ کو فرض کرنے کا،
ہم اس مقصد پر پورا نہ اتر سکے۔ یہ تیسری بڑی اہم تربیت ہے۔ حضرات گرامی، میاں بیوی حلال ہیں، زوجین ہیں، ایک جسم ہے۔ اللہ نے قانون بنا دیا، اے روزے دارو، روزے کی حالت میں خامد پر بیوی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم بچتے ہیں 11 مہینے حلال، روزے کی حالت میں بیوی رب نے حرام کر دے دی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہی وہ رب ہے جو میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے علاوہ عورتوں کو تم پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اب حرمت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ روزے کی حالت میں بیوی حرام اللہ نے کر دی، روزے کے علاوہ دوسری عورتوں کو دیکھنا، ان سے بات کرنا، برے کام کے لیے دعوت دینا، گناہ کرنا، وہ اسی اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس نے روزے کی حالت میں بیوی کو حرام قرار دے دیا۔ مسلمانوں، یہ ہے ہمارا رب جو میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ آخری بڑا اہم مقصد روزے کا غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، وفاداری، غریبوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، تربیت ہے روزے میں۔ اللہ اکبر۔ ہم گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چیز پی لیتے ہیں، گھنٹے بعد چائے لاؤ جی، فروٹ لاؤ جی، یہ لاؤ وہ لاؤ، تو رمضان میں چھٹی ہو جاتی ہے۔ مغرب ہوتے ہوتے ہم ماشاءاللہ تھک جاتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے۔ وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہنیں، وہ رشتہ دار، محلے والے جو بیچارے غریب ہیں، یتیم ہیں، بے بس ہیں، جو روزانہ صحیح معنوں میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ پیٹ بھر کر ان کے مقدر میں کھانا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، انسانیت جس کے اندر ان غریبوں کی حمایت نہیں ہے، وہ انسان کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اصول لکھ لیں دلوں کی تختیوں پر، جو انسان مالدار بننا چاہتا ہے وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا شروع کر دے۔ پھنسا ہوا ہے معاملات میں، نکلنا چاہتا ہے، بس وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا شروع کر دے۔ جس ماں کو آپ کبھی کبھار ہفتے میں، مہینے میں 1-2 بار گوشت 1-2 کلو پہنچائیں گے، اللہ کی قسم وہ سجدے میں پڑھ پڑھ کے، رو رو کے آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ اللہ اس کی حال پر رحم فرما۔ ابھی روزے آ رہے ہیں تو روزوں میں ہم نے جیسے خود اچھی سے اچھی سحریاں افطاریاں کرنی ہیں، اپنے غریبوں، اپنے قرب و جوار کے غریب مسلمانوں کو بھی اپنی اچھی افطاریوں سحریوں میں ہم نے شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری صلاح فرمائے، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق